السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ۔ میرا نام ہے زری جلیل اور میں ہوں احمد سعید۔ ناظرین، کچھ عرصے سے ایک خبر منظر عام پہ آئی ہے اور وہ ہے کہ اسلام آباد کی کچھ بستیاں ہیں جن کے گھروں کو، عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے CDA کی طرف سے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے۔ اور اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان نتیجتاً ان کے گھر وہ بے گھر ہو رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، ان کے اوپر ایک ڈر کی، ایک وہ خوف کی ایک حالت طاری ہے کہ کسی بھی وقت CDA آ کے ان کے گھروں کو توڑ دے گی اور ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہوگا جانے کا۔ مینلی 4 کالونیز ہیں۔ ایک کالونی کو پہلے ہی مسمار کر دیا گیا ہے مسلم کالونی کے نام سے، جو کہ باری امام کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ 4 اور کالونیز ہیں جن کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، رمشا کالونی، مسکین کالونی، علامہ اقبال کالونی اور مشرف کالونی۔ اگر ہم رمشا کالونی کی بات کریں تو یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ پہلے ہی ڈسپلیسڈ آئے ہیں ادھر۔ مہرآباد نام کی ایک کالونی میں رہتے تھے پنڈی کے اندر، وہاں پہ رمشا مسیح کیس ایک ہوا تھا بلاسفمی کا، جس میں 14 سال رمشا مسیح کو ایکیوز کیا گیا کہ اس نے بلاسفمی کی ہے۔ غلط ایکوزیشن تھی، اس کو ایکوٹ بھی کر دیا گیا بعد میں۔ لیکن وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے ان کے اوپر وائلنس کی تھریٹس اور ڈیتھ تھریٹس اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ لوگ ڈر کے وہاں سے چلے گئے۔ اور آئرونک بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ گئے، جو کہ اب H9 سیکٹر کہلاتا ہے، وہ جگہ ان کو CDA نہیں دی ہے، وہ جگہ CDA نہیں الاٹ کی تھی۔ تو اب آ کر 10 سال بعد یہ CDA کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ اللیگل انکروچمنٹ ہے، یا وہ 10 سال کے عرصے میں جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے وہ کہاں جاتے، کس طریقے سے رہتے، ان کے پاس کوئی شیلٹر نہیں تھا تو کیا ہوتا؟ مطلب یہ ایک ان پلانڈ سی اور ان پریپیئرڈ سی ایک ڈرائیو ہے جس میں اکارڈنگ ٹو دا CDA انکروچمنٹس ہٹائی جا رہی ہیں، لیکن آبویسلی جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو ایک سیویئر ہیومینیٹیرین کرائسس کھڑا ہو گیا ہے سر پہ، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو۔ اسی حوالے سے ہم ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جو کہ حفیظ اللہ شیرانی نے کی ہے وائس PK کے لیے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد کے پوش سیکٹر G7 کی ایک تھنگ گلی میں 54 سالہ روبینہ عید کے کپڑے سی رہی ہے۔ رنگ برنگے کپڑوں پر چلتی اس مشین کا ہر ٹانکا کسی کے لیے خوشیاں پرو رہا ہے، لیکن ان ہاتھوں میں ایک انجانے خوف کی لرزش بھی ہے۔ ان کے شوہر سلیم جون 4 سال پہلے انتقال کر گئے۔ اب روبینہ اپنے 7 بچوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ 2003 سے اسی گھر میں رہتی ہے، ایک ایسا گھر جس پر انہوں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی خرچ کر دی ہے۔ ہم نے آنا جوڑ کر ہمارا بہت زندگی کا سارا کنجی اس کے اوپر لگ گیا ہے، اور اب ہمارے پاس ہمت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، ہم کہاں سے اتنا پیسہ لائیں، اور زندگی کے اس حصے میں کام نہیں کر سکتی۔ میری ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، میرا بدن درد ہوتا ہے، میں مزدوریاں نہیں کر سکتی۔ کم سے کم نہیں ہے، ہمارا 80-90 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ کنواں تھا، یہ جگہ بہت نیچے تھی، ہم نے کوئی لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تو یہاں مٹی ڈلوا دی ہے۔ اتنا اونچا کر کے اپنے بچوں کے لیے اگر چھت بنایا ہے تو اب ہمیں یہ سکون رہنے کا نہیں ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ روبینہ کے ایک بیٹے کی ماہانہ آمدن محض 40,000 روپے ہے، جو اسلام آباد جیسے مہنگے شہر میں شاید چولہا جلانے کے لیے تو کافی ہو، لیکن نیا گھر بنانے کا خواب اس میں پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں، اسلام آباد کی کئی کچی آبادیوں میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کی مشترکہ حقیقت ہے، جہاں عید کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ بے دخلی اور بے یقینی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ حالیہ ہفتوں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا CDA نے G7 H9 اور کڑا مارکیٹ کے قریب پارکوں کی زمین واگزار کرانے کے لیے آپریشنز تیز کر دیے ہیں۔ CDA کا موقف ہے کہ یہ کارروائیاں ماسٹر پلان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اور ادارہ کسی قسم کا دوہرا معیار نہیں اپنا رہا، چاہے معاملہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہو یا غیر قانونی تعمیرات کا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ہم نے CDO حکام کا کیمرے کے سامنے موقف جاننے کی بارہا کوشش کی، مگر انکار ہی ملا۔ ترجمان CDA شاہد کیانی سے ان کے دفتر میں ملاقات کے دوران غیر رسمی گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے تمام غیر قانونی آبادیوں کو ختم کرنے کی بات کی اور ادارے کا موقف تحریری پریس ریلیز کی شکل میں واٹس ایپ میسج کے ذریعے شیئر کیا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں صرف 10 کچی آبادیاں تسلیم شدہ ہے، جن میں سے حق باہو اور ڈوک نجو کو پہلے ہی فراش ٹاؤن منتقل کیا جا چکا ہے۔ CDA کی نئی اربن ری جنریشن پالیسی کے تحت F6
F7 اور G7 کی بستیوں کو اپ گریڈ تو کیا جائے گا، مگر یہاں ایک کڑی شرط ہے، ریگولرائزیشن کا حق صرف انہیں ملے گا جو 31 دسمبر 2002 کے سروے میں شامل تھے۔ اس ایک تاریخ نے روبینہ جیسے ہزاروں خاندانوں کو قانونی دائرے سے باہر کر دیا، کیونکہ وہ 2003 میں یہاں آباد ہوئے تھے، مگر جن علاقوں کو CDA نے ریگولرائزیشن کا حق دیا ہے ان کے مکین بھی گو ناگو صورتحال سے دوچار ہے۔ خوف تو ابھی ہے نا، جب تک ہمارے پاس کوئی دستاویزات نہیں آ جاتی، کوئی کاغذات نہیں آ جاتے تو ہمیں تو خوف ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو ڈر رہتا ہے کہ CDA آج نہ آ جائے، آج نہ آ کے کالونی کو کچھ کر دے۔ تو یہ جب تک ڈاکومنٹس نہیں آ جاتے تب تک تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رجسٹرڈ ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیمیں سوال اٹھاتی ہے کہ جو لوگ دہائیوں سے اس شہر کا حصہ ہے اور اپنی محنت سے اس کا پہیہ چلاتے ہیں، کیا انہیں متبادل فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی بے دخلی سے پہلے مشاورت، مناسب نوٹس اور متبادل بندوبست ضروری ہے۔ روبینہ عید کے جوڑے تو تیار کر رہی ہے، مگر ان کی اپنی عید غیر یقینی کا شکار ہے۔ اسلام آباد میں ترقی کی رفتار تو بہت تیز ہے، مگر سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا اس ترقی میں ان لوگوں کے لیے بھی کوئی جگہ ہے جو اس شہر کو صاف اور آباد رکھتے ہیں، مگر خود اس میں بے گھر ہونے کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔ ان متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ انہیں حکومت کے کسی فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں، تاہم وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئے روز ان کے گھر گرانے کی جو دھمکیاں ہیں، اس کے بجائے اس کا ایک مستقل حل نکالا جائے تاکہ یہ لوگ بھی آئندہ کی زندگی سکون سے گزار سکے۔ حفیظ اللہ استور شیرانی، YSPK، اسلام آباد۔ اس سچویشن میں پولیٹیکل ورکرز اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ سب سے نمایاں آواز آج کل جو ہے وہ عوامی ورکرز پارٹی کی آ رہی ہے۔ اس میں سے ہم نے انوائٹ کیا ہے جنرل سیکریٹری آف دا اسلام آباد چیپٹر ذیشان احمد صاحب کو، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ذیشان صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ہمیں پلیز بتائیے کہ اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہو رہی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے، قریب 16 دن پہلے، CDA نے اسلام آباد میں 4 کچی آبادیوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں، اور یہ نوٹسز وربلی جاری کیے ہیں، جس میں G7 میں علامہ اقبال کالونی ہے، G8 میں مسکین کالونی اور مشرف کالونی، اور اسی طرح H9 کے اندر رمشا کالونی کو CDA نے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آبادیوں کے اندر ایک طرح کی بہت پینک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو CDA نے جس طرح سے آ کے نوٹس دیا ہے کہ آپ 2 دن میں 3 دن میں اپنے گھر خالی کریں، اس کے بعد بہت زیادہ پینک سچویشن ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جہاں پہ CDA آج سے 2 دن پہلے بھی آئی ہے، وہ G7 علامہ اقبال کالونی میں، وہ وہاں آئے اور انہوں نے لوگوں کو دوبارہ سے ایک وربلی نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ 2 دن کے اندر اندر یہ جو جگہ ہے یہ خالی کر دیں، نہیں تو یہاں پہ گرینڈ آپریشن ہوگا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں جو بھی کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار وہاں کے ریزیڈنٹس ہوں گے اگر وہ خالی کر کے نہیں جاتے ہیں۔ اس وقت آبادی کے اندر لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، وہاں پہ خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ پینک سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے کہا کہ وربل نوٹسز دیے گئے ہیں، تو اس کی کیا لاجک بنتی ہے کہ پہلے تو ریٹن نوٹس کیوں نہیں دیا گیا اس کی؟ اصل میں اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں۔ 2015 میں E11 میں ایک کچی آبادی تھی جس کو جب گرایا گیا تو عوامی ورکرز پارٹی سپریم کورٹ چلی گئی تھی۔ ہم نے ایک PIL فائل کی تھی جس کے نتیجے میں ایک سٹے آرڈر ملا ہے۔ اس سٹے آرڈر میں بڑا کلیئرلی مینشن تھا کہ کچی آبادیوں کو نہیں گرایا جائے، اور اگر ان کو آپ کو گرانا ہے تو آپ کورٹ سے رجوع کریں، اور اس کے بعد ان کو متبادل دے کے آپ کچی آبادی کو پھر گرا سکتے ہیں۔ تو وہ سٹے آرڈر آج بھی انٹیکٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ اس وقت سٹے آرڈر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود CDA یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ غیر قانونی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی کلیئر وائلیشن ہے۔ تو وہ یہ ایک بہانہ ہیلا تراشتے ہیں کہ وہ کوئی ریٹن نوٹس نہیں دیتے تاکہ کل کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں وہ پکڑے جائیں۔ وہ جسٹ جا کے وربلی ایک نوٹس دیتے ہیں، اور بعد میں بہت دفعہ وہ مکر جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نوٹس نہیں دیا ہے۔ اس لیے وہ کوئی لیگل نوٹس ریٹن فارم میں نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک وربلی جا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی نوٹسز اور جو CDA آپریشن کر رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے اس وقت۔ اچھا ذیشان، یہ CDA ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ اللیگل انکروچمنٹ ہے، اور دوسری طرف جو ریسیڈنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آلموسٹ ریگولرائزڈ طریقے سے ہم رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں بجلی بھی آتی ہے، گیس بھی آتا ہے، بلز بھی آتی ہیں، تو اگر تو یہ اللیگل ہے تو وہاں پہ ان کے ایڈریسز پہ بلز وغیرہ کس طرح سے آ رہی ہے؟
اور مطلب ابھی یہ کچھ عرصے سے یہ سی ڈی اے ان کو ہراس کر رہی ہے یا ابھی اسی سال انہوں نے کچھ 1-2 ہفتے پہلے شروع کیا ہے؟ دیکھیں یہ جتنی بھی آبادیوں کو نوٹسز ملے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ آبادیاں کوئی ایک دن میں یا ایک رات میں بنی نہیں ہے. یہ آبادیاں اسلام آباد میں پچھلی 2 دہائیوں سے، کم از کم پچھلی 2 دہائیوں سے موجود ہیں. اور اس میں سے بیشتر جو آبادیاں ہیں وہ اسی طرح سے بنی ہے. سی ڈی اے نے خود ان کو وہاں بٹھایا ہے. جیسے اگر میں اس 9 رمشا کالونی کی مثال دوں، آپ کو یاد ہوگا 2011 میں رمشا مسیح کیس کے بعد جب لوگ مہر آبادی سے جب ان کے گھر جلائے گئے اور وہ ڈی چوک کے باہر سراپا احتجاج تھے، تو سی ڈی اے نے ان کو خود H9 کے اندر بٹھایا تھا. یہ آپ اس ٹائم کے تمام میڈیا ریکارڈ کے اندر دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، سی ڈی اے نے خود ان کو بٹھایا تھا. اور آج سی ڈی اے کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے ان کو نہیں بٹھایا تھا، یہ انلیگل ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ سی ڈی اے پہلے لوگوں کو بٹھاتی ہے، اور جب یہ گھر بن بھی رہے ہوتے تو سی ڈی اے کے ملازم وہاں جاتے ہیں، ان لوگوں سے پیسے لیتے ہیں باقاعدہ. اور بعد میں بھی جب یہ آبادی بنتی ہے، سی ڈی اے وہاں گائے بگائے جاتی رہتی ہے. اور اس کے بعد اب اچانک سے پچھلے کوئی 1 سال کے اندر آپ دیکھیں تو جب سے یہ سی ڈی اے کا کچھ نئے لوگ یہاں آئے ہیں دوسرے شہروں سے، کچھ نئے اس کے عملے میں، اس کے بعد انہوں نے یہ آپریشنز جو ہیں یہ تیز کر دیے ہیں. اور یہ مسلم کالونی کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. 25-30 ہزار کی آبادی تھی، جس طرح سے مسلم کالونی کو گرایا گیا ہے، اور ابھی یہ دیگر کو بھی یہ اسی طریقے سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے بتایا کہ ایک اسٹے آرڈر موجود ہے سپریم کورٹ کا، اور غالباً اب یہ کیس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس پینڈنگ پڑا ہے. تو اس کی کوئی نیکسٹ ہیئرنگ کی کوئی ڈیٹ آئی ہے؟ اور کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی قانونی کارروائی کی جائے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے جا رہی ہے حکومت؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ رمضان میں آج سے کچھ 20 دن پہلے اس کی ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے، جس میں ہم پیش بھی ہوئے تھے. اور اس میں جو کورٹ نے یہی ڈائریکشنز دیے تھے کہ جو پچھلے جو آرڈرز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، اور اس کی جو نیکسٹ ہیئرنگ جو ہوگی وہ اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگی. ابھی اس کی ہیئرنگ کچھ دن بعد ہونے جا رہی ہے، اور ہم اس میں بالکل یہی بات، ہم قانونی جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ہم اس میں یہی بات کہیں گے کہ سی ڈی اے جس طرح سے ایک آن گوئنگ پروسیڈنگ کے باوجود سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر کی جو وائلیشن کر رہی ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سی ڈی اے نے پچھلی ہیئرنگ کے اندر ایک رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ کی، کیونکہ اس کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ڈائریکشنز تھی کہ آپ کچی آبادیوں کے حوالے سے پالیسی بنائیں. اب پالیسی تو ان کو یہ بنانی چاہیے تھی کہ وہ ان کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرتے، وہ ان کچی آبادیوں میں کوئی سہولیات دیتے، وہ ان کچی آبادی کے لوگوں کی زندگی کو کوئی بہتر بناتے. بجائے اس کے سی ڈی اے ایک رپورٹ لے کے آ گئی. ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ریگولرائز آبادیاں ہیں، اس کے علاوہ جتنی آبادیاں اسلام آباد کے اندر ہیں، قریب کوئی 50 کے قریب آبادیاں، اس میں سے وہ 31 یا 32 کی فہرست لے کے آگے ہیں کہ ہم نے ان کو گرانا ہے، یہ انلیگل ہے. نہیں تو اس کی کوئی وجہ بتائی کہ کیوں ہم نے کیا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع ہونے لگے ہیں ان ایریاز میں جس کی وجہ سے ان بستیوں کو خالی کروانے کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی اس رپورٹ کے اندر کہیں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو گرا کے کیا کریں گے. یہ ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان کچی آبادیوں میں رہنے والے بیشتر لوگ سی ڈی اے کے ملازم ہیں. یہ جو 4 بڑی کچی آبادی جن کو آج کل نوٹسز ملے، ان میں قریب 35,000 لوگ رہتے ہیں. اور ان میں سے اکثریت جو بیشتر جو ہیں 90% ان میں کرسچن آبادی ہے، اور یہ بیشتر سی ڈی اے کے ملازم ہیں. سی ڈی اے کے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں، سی ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ میں، یہ سی ڈی اے کے ہی ملازم ہیں. اور سی ڈی اے جو ہے وہ ان کو سہولیات دینے کے بجائے، سی ڈی اے ان کو کوئی ریگولرائز کرنے کے بجائے، سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور ہم ان کو گرائیں گے. لیکن آپ اگر جا کے دیکھیں، آپ ان جگہوں پہ اگر گئے بھی ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی راتوں رات بنی ہوئی کوئی جھگی بستیاں نہیں ہے، کوئی ٹینٹ لگے ہوئے نہیں ہے. لوگوں نے یہاں 20-25 سال سے بڑی محنت کر کے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس شہر کا نظام چلاتے ہیں. کسی کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، کسی کے گھر میں صفائی کرتے ہیں، کسی دفتر میں صفائی کرتے ہیں، کوئی شہر کے اندر پلازوں کے اندر صفائیاں کرتے ہیں. سی ڈی اے کے ملازم ہیں. انہوں نے بڑی محنت مشقت سے یہ اپنے آپ اپنے چھتیں بنائی ہے. اور سی ڈی اے کا آپ اچانک 20-25 سال بعد آ کے کہنا ہے کہ نہیں، یہ تو غیر قانونی ہے، ہم ان کو گرائیں گے. جیسے کہ آج تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ہے کہ مطلب کوئی آبادی یہاں پہ بنی ہے وہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اسلام آباد میں اس وقت قریب 5 سے 6 لاکھ لوگ کچی آبادیوں کے اندر رہتے ہیں، جو اسلام آباد کی آبادی کا 25 سے 30% بنتا ہے. اور سی ڈی اے کو یہ بالکل بھی نہیں خیال ہے کہ وہ 5 سے 6 لاکھ لوگوں کو غیر قانونی کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ان کی چھت چھینیں گے اور ان کو ہم بے دخل کر دیں گے. اچھا ذیشان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ صرف ان 4 کالونیز کی طرف رخ کیا جا رہا ہے یا اور بھی کالونیز ہیں جو ابھی لسٹ پہ ہیں؟
नहीं, इस वक्त आप देखें बड़े इमाम के करीब ऑपरेशन चल रहा है, और इस वक्त I-10 में भी उन्होंने नोटिस दिए हुए हैं, मेहर आबादी के करीब जो आबादियां हैं उनको उन्होंने नोटिस दिए हैं। ये गाये बगाए एक अरसे से ये चल रहा है कि सीडीए जा रही है और गैर कानूनी तरीके से लोगों को हरासा कर रही है, लोगों को तंग कर रही है। और ना सिर्फ आबादियों का, अगर आप देखें तो इस शहर के अंदर सीडीए जिन बना हुआ है, और वो किसी को भी मतलब कोई भी उससे बख्शा हुआ नहीं है। आप रेडी बानू का हालत देख लें, रेडी बानू के साथ सीडीए क्या कर रही है। आप देख लें कि इस वक्त सीडीए का जो ओवरऑल जो किरदार है कि मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, सीडीए सीडीए क्या कर रही है, सीडीए क्यों कर रही है, कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। वो आते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, लोगों के घर तोड़ देते हैं, लोगों का रोजगार तोड़ देते हैं, और कोई सीडीए से ये सवाल करने वाला नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और काफ़ी अरसे से हो रहा है ये काम। काफी अरसे से हो रहा है ये काम, काफी पिछले, आप देख लें, इन्होंने स्टे ऑर्डर के बावजूद सैदपुर के अंदर जो ऑपरेशन उन्होंने किया है, स्टे ऑर्डर तो 2015 से इंटैक्ट है। इन्होंने मुस्लिम कॉलोनी जो गिराई है, आप उसको देख लें, बड़ी इमाम के अंदर इस वक्त जो ऑपरेशन कर रहे हैं। और जब हम इनके पास जाते हैं या आबादी वाले इनको जाते हैं और इनको कहते हैं ये देखें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है, तो आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, तो उनका कहना होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं मानते। और यहाँ तक भी हुआ है कि सीडीए के जो ऑफिशियल्स हैं वो उस ऑर्डर को ले जाके फाड़ देते हैं, कहते हैं कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते। और हाई कोर्ट, मुस्लिम कॉलोनी के केस में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर दिए, उसके बावजूद उन्होंने उस आबादी को गिराया, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी स्टे ऑर्डर्स को नहीं माना। तो सीडीए जो है वो इस वक्त एक मुकद्दस गाय बनी हुई है, न वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानती है, न वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मानती है। अच्छा, अब आपने बताया कि अप्रैल के अंदर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दोबारा हेयरिंग है इस मामले की। तो एक तो मुझे ये बताएं कि आपको ख़तरा है कि उस हेयरिंग से पहले पहले जिन कॉलोनीज़ को नोटिस या वर्बल वार्निंग्स जारी की गई हैं उनके खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमें खदशा है, और हम समझते हैं कि इस सीडीए जो है वो बिल्कुल एक की, और वो इन आबादियों में ऑपरेशन करने जा रही है। इस वक्त स्टे ऑर्डर की मौजूदगी में इस वक्त वो बड़ी इमाम के पास ऑपरेशन कर रहे हैं, और G7 जो अल्लामा इकबाल कॉलोनी है उसमें उनके दिए हुए टाइम के मुताबिक आज किसी भी वक्त मुमकिन है कि वो वहां पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दे। तो सीडीए तो किसी ऑर्डर को नहीं मान रही है और वो अपनी मर्जी ही चला रही है। तो ये जो लोग बेघर होंगे, एक तो सीडीए इनको कोई ऑल्टरनेट रिहाइश जो है वो मुहैया नहीं करी, तो फिर ये लोग जाएंगे, इन्होंने रहना तो शहर में है, फिर ये लोग मतलब कहाँ जाके रहेंगे? यही तो हम भी सीडीए से बार बार सवाल करते हैं कि भाई आप अगर इन लोगों को निकाल रहे हैं, ये 35,000 लोग हैं, 30,000 लोग हैं, आप सोचे कि ये 30,000 35,000 लोग कहाँ जाएंगे? इनको आसमान खा जाएगा, इनको जमीन निकल जाएगी। तो सीडीए का यही कहना है कि हमें इससे कोई गरज नहीं है कि ये लोग कहाँ कहीं भी चले जाएं, बस हमने ये जगह खाली करानी है, और हम ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ बैठे हैं और हम इनको हटाएंगे। सीडीए ये नहीं सोच रही कि आप 30-35,000 लोगों को गैर कानूनी नहीं कह सकते। चलें, ये क्वेश्चनेबल है कि आप ये कहें कि ये जिस जगह पे बैठे हैं इस हवाले से बात की जा सकती है, लेकिन आप 30-35,000 लोगों को जो गैर कानूनी कह के ये बात कर रहे हैं कि ये कहीं भी चले जाए, हमें इससे गरज नहीं है। हालांकि आप देखें तो इन लोगों की शिनाख्ती कार्ड पर एड्रेस वहीं का लिखा हुआ है। G7 के अंदर, कच्ची आबादी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके शिनाख्ती कार्ड के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल कॉलोनी G7। जी बिल्कुल। उनका वोट इसी हल्के पर रजिस्टर्ड है, उनका वोट इसी यूनियन काउंसिल के अंडर रजिस्टर्ड है, और उसके बावजूद सीडीए का कहना है कि नहीं ये तो यहाँ गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। अब कानूनी या गैर कानूनी आप देख लें, अगर किसी बंदे का शिनाख्ती कार्ड एड्रेस उस जगह का हो और सीडीए कहे कि नहीं ये गैर कानूनी है, किसी जगह पे उस वहां पे, अब मुस्लिम कॉलोनी की मिसाल ले लें, वहां पे बिजली के मीटर लगे हुए थे लोगों के नाम से, वहां पे पानी की लाइनें लगी हुई थी लोगों के नाम से, लेकिन सीडीए कहना था कि नहीं ये गैर कानूनी बैठे हैं। अब कोई सीडीए से ये पूछने वाला नहीं है कि इनको शिनाख्ती कार्ड कैसे अलॉट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पूछने वाला नहीं, तो यहाँ पे बिजली आपने कैसे दी, अगर ये गैर कानूनी थे तो यहाँ पे जो पक्की सड़कें बनी है ये कैसे बनी है। और आप सियासी लोगों की बेहिसी भी देखें ना, कि जब वोट लेने का वक्त आता है तो इन लोगों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आज जब इन आबादियों पे बुरा वक्त आया है, इनके सर से इनकी छत छीनी जा रही है, तो बिल्कुल आप देख लें इस्लामाबाद के अंदर कोई सियासी जमात, कोई सियासी नुमाइंदा इन लोगों के साथ खड़ा नहीं है, ऐसे कि जैसे कि ये लोग इस्लामाबाद में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या जैसे ये इस मुल्क के शहरी ही नहीं है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। ज़ीशान साहब, इसमें वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आ रहा है? मतलब फॉर एग्जांपल इमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि डिस्प्लेस होने का ख़तरा तो है, तो फिर क्या आप लोग कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं नज़र आ रहा हमें, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में क्या आप देखते हैं? देखिए, हमारी तो पिछले
2-3 دہائیوں سے اسلام آباد کے اندر کچی آبادیوں کے حوالے سے، محنت کشوں کے حوالے سے، ان کے حقوق اور بالخصوص ان کے چھت کے حق کے حوالے سے ہم آئینی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ ان آبادیوں میں بھی جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک پرامن طریقے سے احتجاج کی، وہ جب سی ڈی آئے تو اپنے گھروں کے باہر سی ڈی اے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور ایک پرامن طریقے سے رہیں، سی ڈی اے کے ساتھ کوئی ان کے خلاف نعرہ بازی نہیں کرنی ہے، کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن ایک پرامن طریقے سے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں. ہم اپنا آئینی، سیاسی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگوں کو بھی موبلائز کر رہے ہیں، ان کو متحرک کر رہے ہیں. ہم اس وقت یہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی التجا کرتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم کے وساطت سے اور دوسرے تمام میڈیا ہاؤسز سے کہ آپ ان لوگوں کی آواز بنیں اور اس وقت زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی آواز کو اٹھائیں، تاکہ جو اقتدار میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ بات پہنچے، کیونکہ شاید وہ میں بہرے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی قانون سازی، کوئی ایسا قانون موجود ہے پاکستان میں جو یہ کہتا ہو کہ اگر ایک شخص ایک جگہ پہ ایک متعین عرصے تک، مطلب 15 سال یا 20 سال تک بیٹھا رہے اور اس کو کوئی آگے ہٹائے نہ، اور وہ حکومت کی ایک طرح سے زمین ہو، تو اس کو کچھ نہ کچھ طور پہ مالکانہ حقوق مل جانے چاہیے، یا اس کو پھر اس جگہ کا پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ تصور کیا جائے. ایسا کوئی قانون پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی پریزیڈنس تو موجود ہے. اگر آپ سندھ کے اندر جو کچی آبادی کو ریگولرائز کیا گیا ہے وہ دیکھیں تو وہاں پہ اب مجھے یہ کتنے سال کا ٹائم پیریڈ وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کی پریزیڈنس موجود ہے. اسلام آباد کے اندر اس طرح کی پریزیڈنس موجود ہے کہ آپ نے جو 5-6 آبادیوں کو جو ریگولرائز کیا گیا ہے، جس میں فرانس کالونی، سواں کوارٹر، مسلم کالونی تھی، اس کے بعد آپ کا 66 کوارٹر ہے، ان آبادیوں کو اسی بنیاد پہ ریگولرائز کیا گیا تھا کہ یہاں پہ آبادیاں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ آبادیاں یہاں بیٹھی تھی، اس بنیاد پہ ان کو ریگولرائز کیا گیا تھا. تو یہ پریسیڈنس تو موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے کو صرف اور صرف زمین نظر آتی ہے اور ان کو اس زمین پہ بیٹھا ہوا انسان نظر نہیں آتا کہ یہ انسان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ اس ملک کا شہری ہے، یہ شہر کا شہری ہے، یہ یہاں پہ سروسز دے رہا ہے اور یہ اس کو بھی جینے کا کہ سی ڈی اے کو وہ نظر نہیں آتا. اور سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشنز موجود ہیں. اگر آپ 2015 کا جو ہمارا کیس ہے اس میں دیکھیں تو سپریم کورٹ نے 2 واضح ڈائریکشنز دی تھی. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 24 اگست 2015 جب یہ اسٹے آرڈر ملا ہے اس کے بعد آپ کسی کچی آبادی کو نہیں گرا سکتے جو اس ٹائم پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. دوسرا آرڈر یہ تھا کہ آپ اگر ان کچی آبادیوں کو گرائیں گے تو آپ ان کو متبادل دیں گے، وہ بھی پہلے آپ کورٹ سے کنسرن کریں گے، کورٹ کے آرڈرز کے بعد آپ ان لوگوں کو مطمئن کر کے متبادل دیں گے. تو یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ اگر ان کو گراتے ہیں تو ان کو متبادل دیں، لیکن سی ڈی اے سے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی بالکل وائلیشن کر رہی ہے. وہ بالکل کوئی متبادل نہیں دیتے، بلکہ وہ لوگوں کے جب گھر گراتے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی سامان پڑا ہوا ہے وہ بچ جائے، وہ بالکل بس ان کا بلڈوزر آتا ہے وہ سب کچھ ملیمیٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو مسلم کالونی میں آپ کہہ رہے ہیں ڈیمولیشن ہوا ہے، مسمار کی عمارتیں، تو اس کے اندر کے جو یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ دیکھیں وہ لوگ تو چلے گئے، وہ کوئی آگے چونترا کی طرف چلا گیا، ہم سے رابطے میں ہے، کوئی آگے چاکرا کی طرف گیا ہے، کوئی آگے چکری روڈ پہ، کوئی کرائے پہ رہ رہا ہے، کوئی کہیں پہ جا کے کسی اور آبادی کے حصے میں جا کے شامل ہو گیا ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ یہ لوگ دیکھیں، یہ لوگ جب ڈسپلیس ہوتے ہیں تو یہ اس شہر سے یا یہاں ان کو زمین نہیں کھا جاتی یا ان کو آسمان نہیں کھا جاتا، وہ اسی شہر کے ہی کونوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اور وہ ان کے آپ دیکھ لیں، حالات دیکھ لیں، مسلم کالونی کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ وہاں پہ پچھلے 50-60 سال سے لوگ رہتے تھے اور انہوں نے 50-60 سال میں جو کچھ کمایا دہاڑی کر کے، مزدوری کر کے، وہ وہیں پہ لگایا تھا. لیکن آج وہ بے سر و سامانی کے عالم میں گھوم رہے ہیں اور انہوں نے آئی تھنک سیشن کورٹ میں کوئی سوٹ بھی فائل کیا ہے، سول سوٹ بھی فائل کیا ہوا ہے سی ڈی کے اگینسٹ کہ بھئی ان کے گھر جب گرایا گیا، ان کا سامان توڑا گیا، تو وہ بھی چل رہا ہے. اچھا، تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہ آپریشن ہو جاتا ہے تو ایک تو اب اس کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں صرف سی ڈی اے پہ ہوگی، یا جو وفاقی حکومت ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں انٹروین کر سکتی ہے یا اس چیز کو روک سکتی ہے؟ سی ڈی اے سے جو وزارت داخلہ یا وفاقی حکومت وزیر اعظم ہے ان سے ان تک کوئی بات اس حوالے سے پہنچائی گئی ہے ابھی، یا ان کی کوئی دلچسپی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، وفاقی حکومت تو ڈائریکٹلی ایکسپلسٹلی اس کے اندر انوالو ہے نا. سی ڈی اے اس وقت وزارت داخلہ کے انڈر ہے اور وزیر داخلہ وفاقی حکومت کا ہی نمائندہ ہے.
और इस वक्त बिल्कुल उनके डायरेक्शंस पे ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर उनको नहीं पता है, अगर वो ये कहें कि हमें नहीं पता है, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आपके आंखों के नीचे एक बंदा ज़बह हो रहा है और आप कह रहे हैं। ये वक्त की हुकूमत की चीजें हो रही है, और हमारी यही कोशिश है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर लोगों तक हम रसाई करें। हमने जो वन मैन कमीशन है, शुएब सैडल साहब, जब उनसे हमने रब्ता किया और उन्होंने जब सीडीए से रब्ता किया, तो सीडीए ने कहा नहीं नहीं, हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हमने कोई नोटिस है, हमने झूठ बोल नहीं, देखे हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो शवाहिद मौजूद है कि सीडीए वहां जाती है, उनका मौजूद होता है, वो लाउड स्पीकर पे ऐलान करते हैं कि इनके अंदर ये घर खाली करके चले, अपने घर खाली करके चले जाए, नहीं तो जो ऑपरेशन होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। अच्छा जीशान साहब, आप क्योंकि अवामी वर्कर्स पार्टी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, काम करती है, तो आप कुछ बता सकते हैं? लोग एक सवाल फिर ये करते हैं कि भाई कच्ची आबादियाँ जो गैर कानूनी तौर पे हों तो उनको हुकूमत किस हद तक संभाल सकती है? तो आप लोग कुछ स्टडी का हवाला दे सकते हैं कि दुनिया के जो बड़े शहर हैं उसमें ये जो कच्ची आबादियाँ या स्लम्स होती हैं, इनको हुकूमतें किस तरह रेगुलराइज इंटीग्रेट करती हैं इनटू द सिटीज़? देखें, रेगुलराइज इस हवाले से हमने सीडीए को बारहा कई दफा पॉलिसीज बना के दी हैं। अच्छा। हमने सीडीए को बारहा कई दफा हमने उनको इसका तरीक़ेकार वज़ा करके दिया है कि आप इन्हीं कच्ची आबादियों पे जहां लोग रहते हैं, आप इनको सहूलियात दें, आप यहाँ पे इनको यहाँ पे बिल्डिंग्स बना के दे सकते हैं, आप इनको यहाँ पे हाई राइजेस बिल्डिंग बना के आप इनको एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन सीडीए जो है उनको उनके लिए ये लोग मायने नहीं रखते, इसलिए वो इस तरह की किसी भी पॉलिसी पे यकीन रखने के लिए तैयार नहीं है, वो इस तरह की किसी भी पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताइए कि अगर ये लोग, क्योंकि आप कहते हैं कि वर्किंग क्लास के लोग हैं, ब्लू कॉलर जिसको कहते हैं, तो अगर ये इनका एक तो ये कि कोई ऐसा चांस है कि शहर छोड़ के चले जाएं, और अगर चले जाएं तो क्या इधर लेबर क्राइसिस हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखें, ये वही लोग हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि यही लोग असल में इस शहर को चला रहे हैं। और अगर ये लोग इस शहर से निकल जाएं या निकले भी ना, अगर ये लोग एक हफ्ते की अगर स्ट्राइक कॉल कर दें, ये लोग आपके यहाँ शहर में कोठियों पे मुलाजमत करना छोड़ दें, इस शहर की सफाई छोड़ दें, तो इस शहर की जो हालत होगी, जो बदबू होगी, यहाँ पे इंसान के लिए ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि इस शहर का निजाम बैठ जाएगा। लेकिन सीडीए को इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे हैं। उनके लिए जमीन के टुकड़ा ही मायने रखता है, उनके लिए इंसान, उनके लिए शहर। वो कहते हैं कि हमारे मास्टर प्लान का हिस्सा है ये कि इलीगल इंक्रोचमेंट हटाई जाए। देखिए, मास्टर प्लान सीडीए जो अक्सर एक बात करता है, मास्टर प्लान की बात करता है, तो मास्टर प्लान के मुताबिक तो इस शहर के अंदर बहुत सारी चीजें इलीगल हैं। सीडीए उन पे तो कभी बात नहीं करती। सीडीए को सिर्फ कच्ची आबादी नजर आती है कि ये कच्ची आबादी में बैठा जो बंदा है, ये हमारे मुताबिक गैर कानूनी है। लेकिन अगर इस शहर के अंदर आप देखने लग गए तो मास्टर प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। शकरपड़िया के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन है वो मास्टर प्लान के खिलाफ है। मार्गला हिल्स के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन है वो मास्टर प्लान के खिलाफ है। आपकी ये मार्गला के फुट हिल्स के अंदर जो सारी कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक तरह से मास्टर प्लान के खिलाफ है, और जो नेशनल पार्क्स के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन है। लेकिन सीडीए को वो नजर नहीं आता। सीडीए को सिर्फ ये नजर आता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो गरीब बैठा है, इस्लामाबाद के अंदर जो मेहनतकश बैठा है, ये क्यों बैठा है? क्योंकि इस्लामाबाद तो एक ब्यूटीफुल है, इस्लामाबाद तो एक एलीट का शहर है, तो उसमें ये गरीब क्या कर रहा है? इस्लामाबाद को सिर्फ ये नजर आता है सीडीए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और ये जो सारा ग्रैंड ऑपरेशन सीडीए करने जा रही है, इसके हवाले से वो ऐलानात कर रही है, मुख्तलिफ़ बस्तियों में जाके लोगों को बेघर करना चाहती है। तकरीबन 8 से 10 ऐसी आबादियाँ हैं जिनके हवाले से इस तरह की इतलात इस्लामाबाद से मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है। 30 से 35 हज़ार ख़ानदान जो हैं वो बेघर हो सकते हैं। तो एक किस्म का बहरानी कैफियत पैदा हो सकती है शहर के अंदर अगर इस तरह का ऑपरेशन होता है। आपने इस सवाल से बहुत अपने राय का इजहार किया और बहुत ही मुफीद जो मालूमात थी वो हम तक पहुँचाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ज़री ये आपने डिस्कशन सुनी। अच्छा, मुझे जो इसमें सबसे एक शॉकिंग या एक सबसे वो चीज़ लगी वो ये कि
یہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس میں زیادہ تر لوگ سی ڈی اے کے اپنے امپلائیز ہیں اور یہ وہ بیسکلی اور یہ وہ امپلائیز ہیں جو سی ڈی اے کی بیک بون ہے. آئی نو یہ بڑے شاکنگ بات ہے یہ جو بولی ہے, کیونکہ سی ڈی اے کا جو مین کام ہے شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے, اس میں جو ان لوگوں کا کام ہوتا ہے بہت ہی کلیدی ہوتا ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر یہ لوگ ایک ہفتے کے لیے ڈیوٹی پہ نہ آئیں, اسٹرائک کر دیں, تو یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا. آئی تھنک یہ جو اسپیکٹ ہوتا ہے نا, اس کو یہ جو پالیسیز بنتی ہیں بیٹھ کے بند کمروں میں, تو تب شاید یہ سوچا نہیں جاتا. تب ایک بہت ہی ایک کاغذوں کا ڈھیر اپنے سامنے رکھ لیا جاتا ہے, نقشے لگا لیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں سے تو سڑک گزرنی ہے, یہاں سے وہ گزرنا ہے. ترقی دیکھی جاتی ہے, ایک ترقی دیکھی جاتی ہے, اس میں دیکھا نہیں جاتا کہ جو انسان رہ رہے ہیں وہ کون ہیں, ان کی پروفائل کیا ہے, اور وہ اس سب کے لیے کتنا ضروری ہیں. آپ اچھا اسی طرح کا کیس ہم یاد کریں اگر آپ, تو لیاری ایکسپریس وے کا کیس تھا بڑا مشہور, کیونکہ یہ اس طرح کی اس لیول کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے, یہ آئی تھنک اربن سٹیز جو بڑی ہمارے بڑے شہر ہمارے بھی ہے, اور آئی تھنک انٹرنیشنلی بھی اس طرح ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی پلاننگ ہے آف کورس شہر کی. لیکن وہاں پہ بھی اسی طرح کیا تھا, لیاری ایکسپریس سے بیچ میں سے کاٹ کے گھروں کو نکال دیا گیا تھا, اور جو لوگ تھے وہ اتنے زیادہ عرصے تک پروٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن ایونچولی ان کو شہر سے باہر موو کر دیا. یہ بھی بڑی ایک غلط, مطلب لوجسٹکلی ان کے لیے بڑی غلط بات ہے کہ جو لوگ آپ کے لوور انکم کلاس کے لوگ ہیں, آپ ان کو پش اوے کر رہے ہو, اور ان کے لیے رینٹ بھی انکریز ہو رہا ہے, ان کے لیے ٹریولنگ کاسٹ بھی انکریز ہو رہا ہے. اور اس سچویشن میں کافی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیتھ بیسڈ ڈسکرمنیشن ہے. میں شاید پرسنلی اسے نہیں اگری کر رہی, کیونکہ آئی تھنک دس مور ٹو ڈو وتھ کلاس. ہاں ایگزیکٹلی, کہ یہ آئی تھنک انہوں نے جو ایک آبادی ابھی ریسنٹلی جو گرائی ہے جو بڑی امام کے قریب تھی, وہ ایک مسلم کالونی, وہ اس میں تھے ہی میجورٹی لوگ مسلمان تھے. اور آئی تھنک اس ڈبیٹ سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بیسکلی لوگوں کو آپ بے گھر کر رہے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ کلاس جو بائسڈ ہے نا, وہ اس میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. اور دوسری آپ نے جس طرح لیاری ایکسپریس وے کی بات کی, آئی تھنک کہ ایک حکومتوں کا پھر یہ جو بیانیہ آتا ہے کہ جی ہمیں تعمیر اور ترقی کرنی ہے, شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس کے لیے نئی روڈز چاہیے, نئے اسکولز, ہسپتال, جگہ چاہیے, وہ اس کو بھی ہم ماننا پڑے گا لیکن دا پوائنٹ از کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ایسپیکٹ آپ کو ان لوگوں کا رکھنا چاہیے. اگر آپ ان لوگوں کو ڈسپلیس کر رہے ہیں, لیاری ایکسپریس وے کے قریب ترین جگہوں پہ جو ہے ان کو آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, ان کو کچھ کوارٹرز بنا کے دیں, یا ان کو کچھ بلڈنگز بنا کے دیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. دیکھیں اب میرے ذہن میں تو ایک اور چیز آتی ہے کہ 1947 کی مائگریشن ہوئی تھی, جو لوگ ادھر سے چھوڑ کے آئے تھے ان کو یہاں ریہیبلیٹیٹ کیا گیا, ان کو یہاں پہ اس طرح کی گھر زمینیں اسی طرح سے الاٹ کی گئی کہ جو وہ وہاں پہ چھوڑ کر آئے تھے. لیکن احمد اس زمانے میں پاپولیشن بھی تو کم تھی نا. آپ دیکھیں پاپولیشن ایکسپلوژن بڑے شہروں میں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نا اگر پاپولیشن بڑھ گئی کہ اب آپ وہ چلے جائیں. یہ بھی تو حکومت کی پالیسیز تھی نا کہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہوئی. حکومت نے اس ٹائم اس کو روکا نہیں. جو اسٹیٹ تھی وہ ایک اور نظریے کے حوالے سے قیدی بن گئی, مطلب انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. اکوموڈیٹ نہیں کیا. اگر جو میں تو ابھی سے بات کروں پاپولیشن ایکسپلوژن کی, حکومت نے سرنڈر کیا تھا رائٹس. جو لوگ 40s کی بات کر رہے ہیں آپ, 40s کی, 70s, 80s, 90s کی, حکومت سرنڈر کیا تھا. حکومت اپنی پالیسیز کو اس طرح سے نہیں امپلیمنٹ کر سکی تھی. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ہم اس کو اس اسپیکٹ سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی اسٹیٹ کا ہی ہمیں ایک کہیں نہ کہیں فیلئر یا کردار نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ جو بات اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہ سب خود ہی اپنے بلبوتے پہ کرتے ہیں. جو ڈسپلے مطلب ان کو ایجوکیشن اگر نہیں مل رہی تو وہ خود ہی کہیں سے وہ کریں گے. انفراسٹرکچر روڈ کچی ہے یا نہیں بنی ہوئی ہے تو وہ خود ہی اس کا بنائیں گے. تو وہ ساری چیز کرنے کے بعد بھی اگر وہ نکالے جا رہے ہیں اس جگہ سے, تو مطلب اٹ از ویری آئی تھنک انجسٹ. اور یہ دیکھیں, یہ جو رمشا کالونی ہے, اس میں تو لوگ جس طرح آپ نے بتایا اپنے انٹرو میں بتایا کہ جس طرح سے لوگوں کو مہر آبادی سے یہاں پہ منتقل کیا گیا, اور پھر لوگوں نے 15-20 سالوں میں بہت ایک لٹرلی اگر آپ جائیں تو ان لوگوں نے واقعی ایک پائی جمع کر کے, کسی کا 1 کمرے کا مکان ہے, کسی کے 2 کمرے کا مکان ہے, اور کسی کوئی 6 مہینے کام کرتا ہے, ایک دیوار کو پلستر کراتا ہے, پھر دوسری کو, پھر مطلب انہوں نے مطلب واقعی برک بائی برک جو ہے نا اس کو بنایا. ایگزیکٹلی یہی ہے ان کی زندگی. اور اب ایگزیکٹلی ان کی یہی زندگی. ان کے پاس 1 انچ زمین بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں. تو اگر آپ ان لوگوں کو ڈسپلیس کریں گے تو وہ لوگ
آپ ہی کے گلی محلوں میں ہی نظر آئیں گے. اور وہ یہ اگر سی ڈی اے سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے سر سے کوئی بوجھ اٹھا دے گی تو یہ بڑی ان کی خام خیالی ہے, یہ بوجھ ملٹی پلائی ہو جائے گا. مجھے تو حیرانگی اس بات کی ہے کہ جس طرح ذیشان احمد صاحب بتا رہے تھے کہ سی ڈی اے کو آلریڈی جب یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو انہوں نے پھاڑ دی کاغذات. مطلب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ سی ڈی اے جو ہے کس طرح سے آپ فلاؤٹ کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی. خیر یہ ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ بیٹر سینس جو ہے وہ پریویل کرے, کچھ لوگ اس کے حوالے سے بات کریں اور سی ڈی اے کوئی آلٹرنیٹ کوئی بہتر پلان لے کر آئے ان لوگوں کے حوالے سے انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا رائٹ واچ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کو سننے کے لیے, اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں ان کو سبسکرائب کریں گے, ان کو ہمیں فالو کریں گے. آپ کا وقت کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.